تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ آخر چاہتے کیا ہو؟ ڈر کی وجہ سے نور کی سانسیں تیز چلنے لگی۔ اس کے سوالوں پر اورحان نے کچھ نہیں کہا۔ اورحان کی گرم سانسوں سے پریشان ہوتی نور اس کی پناہوں میں جھٹپٹانے لگی۔ جب اورحان نے نور کا منہ پکڑ کر اپنے بے حد نزدیک کرتے اسے اپنی خطرناک آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ نور کو اس کی آنکھوں میں جھانکتی خود کی طلب صاف صاف دکھائی دے رہی تھی۔ جیسے اورحان مدہوش ہوتا اس کے ہونٹوں پر جھکا، نور نے جلدی سے اس کے ہونٹ پر کاٹ لیا اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتی وہ جلدی سے اس کی باہوں سے نکلتی دروازے کی طرف بھاگی۔ جب اورحان کسی شکاری کی طرح اس کے پیچھے بھاگا، اس سے پہلے وہ دروازے تک پہنچتی تبھی اورحان نے اس کے پیچھے سے پکڑتے اٹھا لیا اور دروازے سے لگا دیا۔ اورحان کی یہ حرکتیں جانوروں سے کم نہیں تھی۔ نور کو دروازے سے لگاتے وہ اس کی مومی گردن پر جھک گیا اور اپنے ہونٹوں کا سحر انگیز لمس جا بجا بکھیرنے لگا۔ نور کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ اس سے پہلے وہ نور کا ریشمی گاؤن پھاڑ دیتا جب نور زور سے چیخی۔ نہیں، تبھی اورحان اپنی سیاہ خطرناک آنکھوں میں چمک لیے مسکراتا بولا، تم اسے کہاں تک بھاگو گی نور؟ وہ اس کے ہاتھوں کو زور سے پکڑے ہوئے تھا۔ دیکھو اورحان، یہ صرف تمہاری وقتی خواہش ہو سکتی ہے۔ اس طرح سے بار بار تمہارا میرے پاس آنا یہ ہوس نہیں تو اور کیا ہے؟ جس طرح تم مجھے چھوتے ہو نا، یہ لمس، یہ آنکھوں سے جھلکتی مدہوشی اس بات کی صاف گواہی دیتی ہے کہ تم صرف جسم کی بھوک مٹانا چاہتے ہو، لیکن تمہاری یہ وقتی خوشی میری زندگی برباد کر دے گی۔ چھوڑو مجھے، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ نور اس وقت اسے مکمل خوف زدہ نظر آتی اپنی لرزتی آواز میں چلاتی ہوئی بول رہی تھی۔ جب اورحان کی آنکھوں میں ایک دم غصے نے جگہ لے لی، اس کی کمر زور سے دبوچتا اپنے سینے میں زور سے اسے بھینچتا غرایا، جسے تم ہوس سمجھ رہی ہو نا، محبت ہے وہ میری۔ عشق کرتا ہوں تم سے، چاہتا ہوں تمہیں دیوانوں کی طرح۔ اتنی سی بات اس چھوٹے سے دماغ میں کیوں نہیں بیٹھ رہی؟ اس کی بے وجہ خود سے نفرت اور بار بار جھٹلانا اورحان کو پاگل کر گیا تھا۔ تم قاتل ہو، اسمگلر ہو، نہ جانے کتنے لوگ تم سے ڈرتے ہیں، کتنے گناہوں کا بوجھ تمہارے کاندھوں پر ہے۔ میں کیسے تمہاری باتوں پر ایمان لاؤں؟ تمہاری اور میری منزل الگ الگ ہے۔ تم گناہ گار ہو، قانون کے میں تمہیں سلاخوں کے پیچھے کر کے رہوں گی۔ اورحان زیدی، نور بہت کوشش کر رہی تھی کہ وہ اس کی پکڑ سے چھوٹ جائے، لیکن وہ پہاڑ جیسا انسان اسے بے بس کی جیسے بہت سرور میں تھا۔ سوری میری جان، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں کہ خود کو قانون کے حوالے کروں۔ مجھے تمہارے ساتھ جینا ہے نور، نازک لمحوں میں تمہاری سانسوں، تمہاری دھڑکنوں کو سننا ہے، تمہارے پور پور میں پس جانا ہے۔ میں تمہیں پورے حق سے حاصل کرنا چاہتا ہوں، اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ دنیا میں کوئی ایسی لڑکی نہیں جو میری ایک نظر کی چاہت نہ کرتی ہو، لیکن مجھے تمہاری محبت کی بھوک ہے نور۔ اس کی باتیں سن کر نور ٹھنڈی پڑ گئی۔ سوچو اگر میں تمہیں اس عہدے سے ہی ہٹا دوں تو کیا کر لو گی تم؟ نور، یہاں اوپر سے نیچے تک سب میرے ایک اشارے پر دم ہلاتے ہیں۔ کوئی میرے خلاف جانے کی گستاخی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مجھے جانتے ہیں۔ بس ایک تم ہو جسے میں نے اتنی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ تم اورحان زیدی کے سامنے جو یوں اکڑ کر کھڑی ہوتی ہو نا، تو یہ میری محبت ہے۔ ورنہ اڑتی باتوں کے علاوہ تمہارے پاس میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں۔ نور، میں چاہوں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے لہجے سے جھلکتی وحشت اور مغروریت پر نور پوری طرح ہل چکی تھی۔ اس کی طاقت اور اہمیت کو اچھے سے جانتی تھی۔ ایس پی کی پوسٹ ہونے پر بھی وہ اس کے سامنے چونٹی کی سی حیثیت رکھتی تھی۔ اورحان جیسی حسین اور طاقتور مرد سے کوئی بھی عورت خود کو دور نہیں رکھ سکتی تھی، لیکن وہ ایس پی نورالعین حیدر تھی، جس کے لیے سب سے پہلے اس کا فرض اہم تھا۔ کیا وہ سچ میں اس سے محبت کرتا تھا یا صرف اس سے کھیل رہا تھا؟ ایس پی نورالعین حیدر آج ایک بہت بڑی شخصیت ہماری سرزمین پر قدم رکھنے جا رہی ہے، جن کی حفاظت کا ذمہ ہم جیسے چھوٹے موٹے پولیس افسر کیا ہی اٹھائیں گے۔
جو خود اپنی بہترین ٹیم کے ساتھ دکھائی دیتی ہیں، لیکن باحیثیت اس ملک کے سپاہی ہونے کے ہمارا فرض بنتا ہے ان کی حفاظت کرنا، جس کے لیے آپ کو چنا گیا ہے۔ آپ کو ساری ڈیٹیل میل کر دی جائے گی، اب آپ جا سکتی ہیں۔ نور اپنے سر کے کمانڈ لیتی ڈھیروں سوال دل میں لیے ان کے آفس سے چلی ہے۔ یہ اس کا پہلا فرض تھا جو اسے دیا گیا تھا۔ نور لیپ ٹاپ کھولے آئی اس میل کو پڑھنے لگی۔ جب اس کی آنکھیں اس میل کو پڑھتے پھیل گئی، میم شائن ہولڈنگ کمپنی کے CEO کل پاکستان آ رہے ہیں اور انہیں باحفاظت ان کے رہائش گاہ تک لے جانے کا ذمہ آپ کو دیا گیا ہے۔ آپ جانتی ہیں انہیں؟ انسپیکٹر آصف اس کے آفس آتا پروفیشنل انداز میں بولا۔ نور نے حیران نظریں اٹھائی اور گہرا سانس لیا۔ بہت کم لوگ جانتے تھے شائن ہولڈنگ کمپنی کے CEO کی اصل حقیقت کیا تھی۔ سننے میں آیا تھا وہ انڈر ورلڈ کا بے تاج بادشاہ تھا، جو پہلے اسمگلنگ کا آئرن کنگ تھا، لیکن اب دنیا کے آدھے فائر آرمز مارکیٹنگ کو اکیلا کنٹرول کر رہا تھا۔ 20 سال کی کم عمر میں اس نے دنیا سے خود کو منوا لیا تھا۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ اس کے کام کا طریقہ بہت الگ اور خطرناک تھا۔ کسی کا بھی دل چیر کر نکال دینا اس کے لیے بہت آسان تھا۔ گرے ایسٹ گروپ پہلے اسمگلنگ کے لیے جانا جاتا تھا، لیکن ابھی یہ گروپ پوری دنیا کے لیے ہتھیار بنا رہا تھا۔ آدھی دنیا میں جو ہتھیار بک رہے تھے نا، وہ اسی کمپنی کے تھے۔ ہتھیاروں کی ڈیلنگ میں آدھا مارکیٹ اس گروپ نے قابو میں کر رکھا تھا۔ اس گروپ کا ریاست مافیا یہاں تک دہشت گردوں سے بھی قریبی رشتہ تھا۔ پوری دنیا کی اندھیری اجلی دنیا سے اس گروپ کا رشتہ تھا۔ اس گروپ کے پاس کئی طاقتور مشینیں تھیں جن سے ہتھیار بنانے کا کام لیا جاتا تھا۔ ہاں، یہ بات سچ تھی، لیکن اس بات پر یقین کرنا تھوڑا مشکل تھا۔ لیکن سچ یہی تھا کہ جتنے لیڈز ویپن اور بومب اس دنیا میں موجود تھے، ان میں سے 70% اسی کمپنی نے بنائے تھے۔ جب کوئی جنگ یا لڑائی کے حالات بن جاتے تھے تو دنیا بھر سے اس گروپ کو کروڑوں اربوں روپے کا آرڈر دے کر ہتھیار خرید لیا کرتے۔ اس لیے یہ صاف تھا کہ یہ گروپ بہت طاقتور تھا۔ سبھی لوگ اس کمپنی سے بہت ڈرتے تھے، اور یہ کوئی جھوٹی تعریف نہیں تھی۔ گرے ایسڈ گروپ جتنا آسان دکھتا تھا اتنا تھا نہیں۔ یہ کوئی معمولی سی ہتھیار بنانے والی کمپنی نہیں تھی۔ اس کمپنی کا ملکوں مافیاؤں کے ساتھ اچھا خاصا رشتہ تھا۔ اس لیے سوال اٹھنا عام بات تھی کہ اتنی طاقتور ہتھیار بنانے والی کمپنی کے ساتھ شائن ہولڈنگ کمپنی کو کیسے جوڑ دیا گیا، جس کا مطلب صاف تھا۔ اور ہان زیتی جو ان دونوں کمپنیوں کو آرام سے ہینڈل کیے ہوئے تھا، لیکن اس پر ہاتھ ڈالنا کسی کے بس سے باہر تھا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ تبھی انسپیکٹر آصف کے بولنے پر وہ گہری سوچ سے باہر آئی۔ پتہ نہیں، لیکن اب مجھے اور ہان زیدی سے ملنے کا بہت تجسس ہے۔ آخر اس انسان کا اصل چہرہ کون سا ہے؟ میں دیکھنا چاہوں گی۔ اگلے دن نور العین بھاری پروٹوکول کے ساتھ پورے ایئرپورٹ کو گھیرے کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ اس ملک کے پریزیڈنٹ بھی اورحان کے استقبال میں پیش تھے۔ تبھی ایک ایئر کرافٹ زمین پر لینڈ ہوا جس میں سے کئی سولجرز اتر رہے تھے۔ تبھی نور نے دیکھا بہت ہی ینگ، جس نے سیاہ سوٹ پہن رکھا تھا، دھیرے دھیرے نیچے اتر رہا تھا۔ نور کی نظریں بے ساختہ اس پر جم سی گئی۔ اس شخص کا کوٹ ہوا کی وجہ سے لہرا رہا تھا۔ وہ بہت اونچا اور مضبوط جسامت کا مالک لگتا تھا۔ سیاہ رنگ اس پر بہت جچ رہا تھا۔ اس کا ہینڈسم چہرہ نور دیکھے چلی گئی۔ اس کی بھنویں اور اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، لیکن ان آنکھوں میں پاگل پن اور ایروگینس صاف جھلک رہا تھا، جسے ان آنکھوں میں کوئی گندگی ہی نہ ہو۔ اس کا اسٹائل ایک کنگ کی طرح تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ، مضبوط طاقتور جسامت اور خطرناک دماغ، ایسا لگتا تھا اوپر والے نے اسے بہت فرصت سے بنایا ہے۔ تبھی اورحان زیدی ایک انداز سے چل کر آتا سب سے ملنے لگا جو اس کے استقبال میں رسپیکٹ سے کھڑے تھے۔ نور اس آدمی کو پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اتنی مقبولیت رکھنے کے باوجود آج تک دنیا کے میڈیا یا انٹرنیٹ پر کہیں بھی اس کے بارے میں کوئی خبر یا تصویر نہیں آئی تھی، سوائے چند انٹرویوز کے جو بہت بڑے چینلز نے لیے تھے۔ تبھی اورحان کی سرسری نظر سامنے اٹھی جہاں نور کھڑی تھی۔ ایک حسین کم عمر لڑکی کو فل یونیفارم میں دیکھ کر وہ مسکرایا۔
پھر اس کے سامنے آتا اپنا ہاتھ آگے کر گیا۔ نور ایک نظر اس کے بڑے ہاتھ کو دیکھتی زوردار سلیوٹ کرتی ویسے ہی کھڑی ہو گئی جیسے کوئی ریبوٹ ہو۔ صاف انداز میں خود کو اگنور کیے جانے پر ارحان کی دلچسپی اچانک اس پری پیکر میں بڑھ گئی تھی۔ فی الحال وہ آگے بڑھتا اپنی شاندار گاڑی میں بیٹھ گیا جہاں اس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ ارحان کی گاڑی ایک شاندار ہوٹل کے سامنے آ کر رکی جو اسی کی پراپرٹی تھی، جسے ایشیا کا نمبر 1 ہوٹل مانا جاتا تھا۔ اس ہوٹل کی چکا چوند دیکھ کر ہی سمجھ آ جاتا تھا کہ اس ہوٹل کو بنانے میں کتنے ارب خرچ کیے گئے ہیں۔ ارحان اپنے رومانٹک اسٹائل سے گاڑی سے اترتا سیدھا اندر چلا گیا۔ نور اس کے قدموں کا ساتھ دیتی تقریباً پیچھے ہلکے قدموں سے بھاگ رہی تھی جب اچانک اس کے تیز بڑھتے قدم رک گئے۔ نور جو بے دہانی میں تیز آگے بڑھ رہی تھی، اچانک اس کے رکنے پر اس کی مضبوط پشت سے جا ٹکرائی۔ تبھی ارحان پلٹ کر اس کے گھبرائے فیس کو دیکھتا ہلکا سا مسکرا دیا جیسے اس کے گال میں چھپا ڈمپل واضح ہو گیا۔ آرام سے مس نورالعین، حیدر آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ اس کے شرم سے گلابی ہوتے چہرے کو اپنی گرم نگاہوں سے دیکھتا غمگین آہستہ آواز میں بولا، نو سر، میں ٹھیک ہوں۔ ایس پی نورالعین حیدر اتنی کمزور بھی نہیں۔ اس کے سخت اور جدلانے والے لہجے پر ارحان دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا، پھر سب کو وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کرتا اور نور کو اپنے پیچھے آنے کا کہتا وہ آگے بڑھ گیا۔ مرتی کیا نہ کرتی، اسے شخص کا آرڈر تو ماننا ہی تھا۔ تبھی وہ اس کے پیچھے چل رہی۔ جب ایک شاندار بڑے سے روم میں آتا وہ اپنا کوٹ اتار کر ایک طرف رکھتا، اب پورے حواسوں سے نور کی طرف متوجہ تھا جو پیچھے ہاتھ باندھے سیدھی کھڑی تھی۔ آپ کو صحیح سلامت آپ کی رہائش تک پہنچا میرا فرض تھا جو اب یہاں ختم ہوتا ہے۔ مجھے اجازت دے۔ اس آدمی کو مزید برداشت کرنے کی اب اس کی ہمت ختم ہو رہی تھی کہ آپ جیسی چھوٹی نازک سی لڑکی کی ارحان زیدی کو خود کی حفاظت کے لیے ضرورت ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ارحان زیدی خود میں ایک مضبوط طاقت ہے جو جیسے اس کی بات سے محفوظ ہوتا ہے؟ اب اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ یہ عہدہ میری قابلیت پر ملا ہے سر، اگر مجھے آگے سے آرڈر نہ ملتا تو آپ جیسے انسان کی حفاظت نہیں بلکہ مجھے جیل کی سلاخوں جذبات کی روانی میں بے ساختہ کہتے۔ وہ اچانک زبان کو بریک لگا گئی جس پر ارحان کا بے ساختہ کہہ کا گونجا، بہت خوب مس نورالعین حیدر، آپ کی ہمت کو میرا سلام۔ آپ کے بے خوف لہجے اور لفظوں کی سچائی مجھے آپ کا گرویدہ کر گئی۔ آنکھیں اٹھانے کی جو ہمت بڑے سے بڑا انسان میرے سامنے نہ کر سکا، آپ تو ان سے بھی زیادہ بہادر نکلی۔ خیر، اب ارحان زیدی کی زندگی میں آپ کا ویلکم ہے۔ اردوی باتوں پر دھیان دینے سے پہلے آپ کو ثبوت کے ساتھ کسی پر الزام تراشی کرنا چاہیے۔ نور جیسی چھوٹی سی لڑکی کے سامنے وہ کسی چٹان کی طرح کھڑا اپنی سرد آنکھوں سے اسے دیکھتے بول رہا تھا۔ تبھی گہرے سانس لیتی وہ مڑی اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ وہ کوئی چھوئی موئی لڑکی تو نہیں تھی جو اس سے ڈر جاتی، لیکن اس انسان کے سمندر سے گہری آنکھیں جب سامنے والے پر اٹھتی تو سامنے والے کو خود پر ایک عجیب سا پریشر فیل ہوتا تھا، جیسے کوئی بھی اسے نظر سے نظر ملا کر دیکھ ہی نہیں سکتا ہو۔ اس کا ٹھنڈا برف کی طرح سرد لہجہ نور کو مزید وہاں کھڑا نہیں رکھ سکا۔ تبھی وہ وہاں سے چلی آئی، لیکن پیچھے کھڑا وہ انسان دور تک اپنی گہری آنکھوں سے اسے مسکرا کر دیکھتا رہا تھا۔ آپ ہی، میں نے سنا ہے وہ ہینڈسم ڈیشنگ اپالو ارحان زیدی پاکستان آیا ہے، کیا آپ نے اسے دیکھا؟ مشال جو نور سے 8 سال چھوٹی تھی ایکسائٹڈ سی لیپ ٹاپ پر مصروف نور کے پاس آتی بولی۔ نور کی نظروں میں ایک بار پھر اس کا برائٹسٹ فیس گم گیا جب اسے کچھ نہ بولتا دیکھا۔ مشال اسے اور ارحان کے بارے میں جاننے کے لیے ضد کرنے لگی۔ مجھے نہیں پتا مشی، پلیز تنگ مت کرو، اپنی اسٹڈی پر فوکس کرو کہ نور چڑچڑائے لہجے میں کہتی اٹھی اور کمرے میں آ گئی۔ اسے اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا؟ وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ نور اور مشال اب اکیلی تھی۔ بچپن میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا جس کے بعد ان کے بابا نے ان کی بہترین پرورش کی۔ پھر 1 سال پہلے وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوتے ان دونوں کو اکیلا کر کے
لیکن جاتے ہوئے وہ نور کو اس قابل ضرور کر گئے کہ وہ اپنا اور مشال کا خیال اچھے سے رکھ سکتی تھی۔ اگلے روز اورحان نیوی بلیو سوٹ پہنے اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ جیسے روم سے باہر آیا، سامنے فل یونیفارم میں ایک مرد افسر کو دیکھتے اس کی بھنویں تن گئی۔ تم کون ہو؟ جب وہ کوٹیلے لہجے میں بولا، سر میں انسپیکٹر اویس، وہ آدمی گھبراتا ہوا بولا۔ جب اسے سخت نظروں سے دیکھتا، اورحان واپس کمرے میں بند ہو گیا۔ وہ شاید کسی اور کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی جگہ اویس کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ آفس میں کام کر رہی نور کا تبھی فون بجنے لگا۔ یس سر، فون کان سے لگاتی وہ پروفیشنل انداز میں بولی۔ ایس پی نور العین حیدر، آپ کو ابھی اور اسی وقت اورحان زیدی کی حفاظت پر مامور کیا جاتا ہے۔ سامنے کی بات سن کر نور کے اوسان خطا ہو گئے۔ لیکن سر، میرا فرض کل تک ہی تھا، آج تو انسپیکٹر اویس ان کی حفاظت پر مامور کیے گئے ہیں۔ میں کیسے؟ اس کی تیش بھری آواز نکلی۔ مس نور، آپ اپنے باس کے آرڈر ماننے سے انکار کر رہی ہیں؟ تبھی سامنے والا انسان بھی سختی سے بولا تھا، جس پر نور دان پیستی جبر کر گئی۔ اس کے پاس اس آرڈر کو ماننے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ غصے سے لال ہوتی آفس سے باہر آئی۔ اس نے تبھی انسپیکٹر اویس کو تھانے کے اندر آتے دیکھا، جس کے چہرے پر مایوسی تھی۔ ایک نظر رک کر اس پر ڈالتی وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ اورحان شدت سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک عجیب سی کشش تھی جو اسے نور کی طرف کھینچ رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ عورتوں کے پیچھے بھاگنے والا مرد تھا، بس اسے نور باقی عورتوں سے منفرد لگی تھی، بے خوف نہ ڈر سی۔ اسے عورتوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ خود میں سپریم فگر تھا۔ اس سب کے باوجود اس کے خیالوں میں صرف ایک ہی چہرہ تھا جو اسے بار بار پریشان کر رہا تھا، اور وہ چہرہ تھا نور العین حیدر کا۔ دروازے کی کھٹ کھٹ سے اورحان خیالوں سے چونکتا، جیسے دروازہ کھولا، سامنے نور کو غصے سے بھرا دیکھتا وہ بے اختیار شرارت سے مسکرا دیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایس پی نور العین حیدر کہ آپ کی جگہ یہاں ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ اس کی خوبصورت نیلی آنکھوں میں جھانکتا شرارت سے گویا ہوا۔ مسٹر اورحان زیدی، آپ کو یہ سب کرتے شاید بہت مزہ آ رہا ہوگا، لیکن میری برداشت سے باہر ہے۔ ایسا نہ ہو میں اپنا ضبط کھو دوں اور مجھ سے کچھ غلط ہو جائے۔ آنکھوں کو بڑا کرتی وہ اسے وارن کر رہی تھی۔ اس انسان کو دیکھتے وہ اپنا آپا کھونے لگتی تھی۔ اورحان زیدی کو صرف دوسروں پر حکومت کرنا آتی تھی۔ آپ کی یہ باتیں مجھے آپ کی طرف تیزی سے اپیل کرتی ہیں۔ نور، مجھے ڈر ہے کہیں اورحان زیدی آپ کو اپنی ضد نہ بنا لے۔ چھوڑ دے اتنا میرے سامنے بے خوف ہو کر بولنا۔ مجھے ایسے لوگوں کو توڑنا بہت پسند ہے۔ اپنی وارم سمائل اور آنکھوں میں کہہ لیے کہتا وہ اس کی سائڈ سے گزر گیا، جبکہ نور پیچھے سختی سے دان پر دان جمع کر گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی جتنا عورت آدمی سے دور جانا چاہتی ہے نا، آدمی کے اسے پانے کی خواہش اتنی بڑھتی جاتی ہے۔ پچھلے ایک ہفتے تک اورحان جہاں جاتا، نور کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ جانا پڑتا، جیسے وہ اسے خود سے بھاگنے پر مجبور کر گیا ہو۔ وہ اب عاجز آ چکی تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے گھومتے، اس کی زومائنی باتوں اور آنکھوں سے پھوٹتی اس روشنی کو جھیلتے جو اسے دیکھ کر نور کے لیے نکلتی تھی۔ اور اورحان اسے تو اب ہر طرف نور کو دیکھنے کی عادت ہو چلی تھی۔ ایک پل کو بھی اس کی نظروں سے اوجھل ہوتی تو وہ اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈنے لگتا۔ وہ اکلوتی ایسی لڑکی تھی جسے اورحان زیدی پسند کرتا تھا، لیکن در حقیقت وہ اندر سے کہیں اس سے محبت کر بیٹھا تھا، جس کا اس پر آشکار ہونا بھی باقی تھا۔ کسی کے لیے بے چین ہونا، اس کی فکر کے ساتھ اس کا خیال کرنا، اسی کو محبت کرتے وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ سارا دن کی تھکی ہاری گھر پہنچی، فریش ہو کر ابھی وہ بیٹھی تھی کہ اس کا فون رنگ کرنے لگا۔ ہیلو، انجان نمبر سے آئی اس کال کو اٹینڈ کرتی وہ بولی، پلیز میری مدد کرے ایس پی نور العین، میں اس وقت بہت مشکل میں ہوں، خدا را میری عزت بچا لے۔ وہ کوئی لڑکی تھی، شاید اس کی آواز کی لرزش سے نور ایک دم کھڑی ہو گئی۔ آپ کون ہیں؟ پلیز مجھے بتائیں، آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ نور کی پریشان بھری آواز پر وہ لڑکی جلدی سے بولی، میں اس وقت کراؤن کلب میں موجود ہوں، جہاں ایک بلیک ہول کے نام کا گروپ ہے جو معصوم لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر یہاں لاتے اور ان کی نازیبا ویڈیو بنا کر ان کا ریپ کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے میں اس گروپ کے ہتھے چڑھ گئی ہوں۔
बड़ी मुश्किल से मैंने उनसे छुप कर आपको ये कॉल की है, प्लीज़ मेरी इज्जत मैली होने से पहले मुझे बचा लें। ये कहते कॉल डिस्कनेक्ट हो गई और नूर हेलो हेलो करती रह गई। इस वक्त रात के 12 बजने वाले थे। विशाल अपने कमरे में सो रही थी जब नूर जल्दी से रूम में आती, अपनी गन लोड करती, जीन्स में रखे, लंबे बालों को पोनी टेल में बांधे, वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहने वो बेहद हसीन लग रही थी। घर को अच्छे से लॉक करते वो अपनी गाड़ी में बैठी और तेज़ रफ्तार से गाड़ी उस एड्रेस पर दौड़ाने लगी जिसका फ़ोन पर उस लड़की ने बताया था। कुछ ही देर में नूर उस बड़े से क्लब के सामने मौजूद थी। उस क्लब के बारे में मशहूर था कि जहाँ बड़े बड़े अमीर कबीर लोग मौज मस्ती करने आते थे। ड्रग्स, गैर कानूनी काम और ख़तरनाक गैम्बलिंग यहाँ रोज़ ही हुआ करती। रात होती वहाँ सारे वो काम शुरू हो जाते जिसे आम इंसानी आंख देखने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। अक्सर वहाँ गोलियाँ भी चला करती जहाँ सिक्योरिटी ना होने पर इंसानी जान की कोई अहमियत नहीं थी। उस होटल का मालिक एक पावरफुल आदमी था जहाँ पुलिस भी कदम रखने से डरती थी। जैसे ही नूर ने उस गंदी जगह पर कदम रखा, सिगरेट के धुएं से उसका दम घुटने लगा। वहाँ कई मर्द और औरतें अपने जिस्म के साथ एडवेंचर करते दिखाई दिए। तेज़ आवाज़ में बजती म्यूज़िक से परेशान होती नूर इधर उधर उस लड़की को तलाश करने लगी। तभी उसकी नज़र दूर एक ग्रुप पर पड़ी जिनके बीच वो छोटी सी 2 लड़कियां चेहरे पर खौफ लिए शायद रो रही थी। 3-4 लड़कों का वो ग्रुप इन लड़कियों के रोने पर ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। नूर बिना हिचकिचाए तेज़ी से आगे बढ़ी। उन लड़कों की शराब पी हुई थी। जब नूर को देखते वो सीटी बजाने लगे। नूर ने मासूम लड़कियों की तरफ देखा जो उसे देखकर अब खुशी से मुस्कुरा रही थी। अरे देखो तो क्या माल है, उसके साथ वो सब करने में बहुत मज़ा आएगा। हाय उसका जिस्म तो देखो, इतनी खूबसूरत लड़की को तो इतनी आसानी से हम जाने नहीं देंगे। ये लड़की बिस्तर में कमाल रहेगी। उस ग्रुप के सभी लड़के एक एक करके उस पर जुमले कस रहे थे जिसके कानों को बहुत बुरे लग रहे थे। उसका दिल किया इन सबके भेजे में गोलियां उतार दे। तभी किसी ने पीछे से उसे पकड़ा और वहीं नूर की बस हो गई। उसने घूमकर जोरदार कोहनी उस आदमी की नाक पर मारी जिससे उसकी नाक से खून बहने लगा। वो दर्द से तड़पते फौरन नूर से पीछे हो गया। अब वो सभी लड़के नूर के इस जबरदस्त हमले को देखकर चौकन्ने हो गए। इस लड़की को काबू करो, ये यहाँ से जाने ना पाए। वो सारे लड़के इन 2 लड़कियों को छोड़कर अब नूर के पीछे पड़ गए थे। नूर ने हवा में छलांग लगाई और एक साथ 2 लड़कों को जमीन पर ढेर कर गई। क्लब में हर कोई अब उन्हें देख रहा था जैसे ये कोई आम बात हो। नूर कुछ देर इन लड़कों से लड़ती रही, लेकिन कब तक? थी तो वो एक अकेली नाजुक जान, वो तादाद में ज्यादा थे। आखिरकार वो थक कर जैसे जमीन पर बैठी, तभी किसी ने पीछे से उसके जिस्म में कुछ चुभोया। शायद वो कोई इंजेक्शन था जिससे कुछ ही देर में नूर को अपने पूरे जिस्म में आग सी लगती महसूस होने लगी। उसका असर इतना ज्यादा था कि नूर की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसका सर घूमने लगा जिससे वो धीरे धीरे बेहोश होने लगी। वो खड़े होने की कोशिश करने लगी लेकिन उसके पैर डगमगाने लगे जिससे वह जमीन पर गिर गई। वह जमीन पर गिरी अब तड़प रही थी जैसे उसके जिस्म में लगी वो आग बढ़ती जा रही हो। पसीने से भीगा जिस्म बहुत दिलकश नज़ारा पेश कर रहा था जिससे वो सब लड़के अब उसे गलीज नज़रों से घूरते हंस रहे थे। तभी एक लड़का करीब आता नूर का मुंह पकड़कर बोला, इस खूबसूरत शेरनी का शिकार सबसे पहले मैं करूँगा। उसके बाद सब एक एक करके उसके साथ गंदी वीडियो बनाएंगे। बॉस ये लड़की तो नेट पर तहलका मचा देगी। तभी एक लड़का पीछे से बोला जिस पर सब फिर हंसने लगे। तभी वो लड़का नूर के जिस्म को हवस भरी निगाहों से तकने लगा। उसे अब और सब्र नहीं हो रहा था। एक शानदार रूम जो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश और महंगी चीज़ों से सजाया गया था। वहाँ रखी एक बड़ी सी वीआईपी टेबल, किंग कुर्सी पर बैठा और हान उन सभी बनावटी चेहरों को देख रहा था जिससे उसके अंदर का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। वह थकान से नहीं बल्कि इन सभी लोगों से परेशान हो रहा था जो उसकी आवभगत में लगे थे। वह अपनी जगह से एकदम खड़ा हुआ, तभी दूसरे लोग भी जल्दी से खड़े हो गए। आज के सेलिब्रेशन का स्टार्ट था और हाँ, उसके वहाँ से चले जाने का मतलब होता कि बीन क्वाइट ही ख़त्म हो गया।
شائن ہولڈنگ کمپنی کے CEO ہونے کی وجہ سے اس کا سب سے اونچا مقام تھا۔ اکنامک کرائسس ہونے کی وجہ سے بہت سی چھوٹی کمپنیز اورہان کے ہاتھوں آ گئی تھی، جن کی زندگی اور موت بھی اب اورہان کے ہاتھوں میں تھی۔ اس لیے وہ اس کی تعریف اور آؤ بھگت میں لگے تھے، جس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں ان سبھی لوگوں کی ڈور تھی۔ چیف، کیا آپ جا رہے ہیں؟ ایک آدمی نے دھیرے سے پوچھا اور جلدی سے کھڑا ہوتا اس کا کوٹ اسے پہنانے لگا۔ اورہان نے اس کی طرف نظریں گھمائیں اور اپنا کوٹ پہن لیا۔ کسی نے اس کے لیے بین کوائٹ کا ڈور کھولا اور اورہان تیز قدموں سے مین گیٹ سے باہر چلا گیا۔ اس کے پیچھے سوٹ بوٹ پہنے لمبے چوڑے کچھ آدمی اپنا سر جھکائے اس کے ساتھ چل رہے تھے۔ یہ سین دیکھنے میں ایسا تھا جیسے کوئی فلم اسٹار کے پیچھے اس کے فین چل رہے ہوں۔ جیسے VIP ایلیویٹر کا ڈور کھلا اور اورہان اندر آ گیا۔ ایلیویٹر کا ڈور بند ہونے والا تھا، اس نے کچھ ایسا دیکھا جس سے وہ حیران ہو گیا۔ وہ چہرہ، وہ آنکھیں، وہ خوشبو، اورہان دنیا کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتا تھا۔ وہ نور تھی، اس کی نور جو ایک انجان لڑکے کی باہوں میں بے سدھ پڑی تھی۔ ویسی تو نہیں تھی، وہ تو اس کی جنگلی بلی تھی جو اپنی طرف اٹھنے والے غلط ہاتھوں کو کاٹ پھینکنے کی طاقت رکھتی تھی۔ پھر یہ سب، اورہان کا دل سہم گیا۔ وہ لڑکا نور کو لیے ایلیویٹر کے اندر آ گیا۔ تبھی نور کی بند آنکھوں نے اورہان کی طرف دیکھا، جس سے کچھ موتی ٹوٹ کر زمین پر گر پڑے۔ وہیں ایلیویٹر بند ہو گیا، اورہان کے جسم سے جیسے روح کھینچ لی گئی ہو۔ وہیں ایلیویٹر بند ہو گیا، اورہان کے جسم سے جیسے روح کھینچ لی گئی ہو۔ اورہان کے ایلیویٹر کا ڈور اس سے پہلے بند ہوتا جب اورہان کے ایک پیر نے اس ڈور کو بند ہونے سے روک دیا۔ وہ لڑکا نور کو لیے ایک روم میں آ گیا اور جلدی سے اسے بیڈ پر پھینکتا اپنے کپڑے اتارنے لگا۔ نور کی مدہوش خوبصورتی دیکھتا وہ لڑکا پاگل ہو رہا تھا۔ نرم گدے پر اب وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا جو تڑپ رہی تھی۔ جو ڈرگز اسے دیا گیا تھا وہ مارکیٹ میں بکنے والا سب سے خطرناک ڈرگز تھا۔ وہ لڑکا نور کو دیکھ کر خوش ہوتا اب اس کے کپڑے اتارنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ تبھی دروازہ زور زور سے بجنے لگا، جس پر اس لڑکے کو بہت غصہ آیا۔ وہ رکنا نہیں چاہتا تھا، لیکن دروازہ تھا کہ بجتا ہی جا رہا تھا، جیسے اسے توڑ دیا جائے گا۔ آخر کون تھا جو اس کے مزے کو خراب کرنا چاہتا تھا؟ تبھی اس نے اپنی پینٹ پہنی اور دروازہ کھولنے چلا گیا۔ اس نے اپنا سر اٹھایا اور دروازے پر کھڑے اس لمبے تڑنگے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ ان کی وجہ سے کوریڈور کی لائٹ اندر نہیں آ پا رہی تھی۔ وہ لڑکا خوف اور ڈر سے انہیں دیکھنے لگا، جیسے وہ کوئی گھوسٹ ہو اور اسے کھا جانے کو وہاں آئے ہوں۔ حالانکہ وہ ایک بہت بڑا اور شاطر گنڈا تھا، لیکن ان آدمیوں کی ہیبت کو دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ تم لوگوں کو کیا چاہیے؟ بنا کچھ کہے ان میں سے دو آدمیوں نے اسے دروازے کے باہر کھینچ لیا۔ وہ اسے ایسے گھسیٹ کے لے جا رہے تھے جیسے کہ وہ کوئی بہت بہت بڑا مجرم ہو۔ تم لوگ یہ سب کیا کر رہے ہو میرے ساتھ؟ چھوڑو مجھے، تم لوگ جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں۔ وہ اب انہیں گالیاں دیتے ہوئے چلا رہا تھا۔ دوسری طرف نور اپنے چکراتے سر کو تھامے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے سب دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ تبھی ایک لمبا سا آدمی اس روم کے اندر آیا۔ وہ آدمی بہت ہی زیادہ ہینڈسم تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا کی خوبصورتی اس میں سما گئی ہو۔ وہ جلدی سے آگے بڑھتا نور کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے پیار سے دیکھنے لگا، جس کی حالت اس وقت بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ میں ان سب کو جان سے مار دوں گا جس نے تمہارے ساتھ غلط کرنے کا بھی سوچا ہوگا۔ اورہان آنکھوں میں خون لیے ایک جھٹکے سے نور کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھائے روم سے باہر آیا۔ اس لڑکے کا ایسا حشر کرو کہ وہ پھر کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے، اور اس پورے کلب کو اپنے قبضے میں لے لو۔ میں جب تک نہ کہوں کوئی بھی اس کلب سے باہر اور باہر کا کوئی اندر نہ آئے۔ اپنے آدمیوں کو کسی بادشاہ کی طرح حکم دیتا وہ تیزی سے نور کو اٹھائے وہاں سے چلا گیا۔ اورہان نور کو اٹھائے اپنے شاندار ہوٹل کے روم میں چلا آیا۔ اسے آہستہ سے بیڈ پر لٹاتا اس پر جھکے وہ بغور اس کا جائزہ لینے لگا، جو پسینے سے شرابور تھی۔ اورہان کو سمجھ آ گیا کہ نور کی حالت کچھ ٹھیک نہیں۔ ضرور ان گنڈوں نے اس کے ساتھ کچھ ایسا کیا جس سے وہ کمزور پڑ گئی ہے۔ اورہان اس کی خوبصورتی کو مدہوشی سے نہارنے لگا۔
جو آنکھیں بند کیے خاموش لیٹی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تبھی نور نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور اس کے سینے پر کمزور مکے برسانے لگی، جس کا اورحان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تم بہت برے انسان ہو۔ اس کی بات سنتا اورحان مسکرایا۔ تم نے ٹھیک کہا، میں بہت برا انسان ہوں، لیکن شاید تم یہ نہیں جانتی تمہارے لیے میں کس حد تک جا سکتا ہوں۔ نور اس حالت میں بھی اورحان کو بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اورحان نے زور سے نور کے گالوں کو پکڑ لیا اور پھر وہ اپنی انگلیوں سے اس کے ہونٹوں کو چھونے لگا۔ نور لمبے سانس بھرتی اچانک اورحان کی انگلی کاٹ گئی۔ وہ حیران ہوتا اس کی یہ حرکت دیکھنے لگا، پھر ہنس دیا۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ، اب اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتی نکاہت سے بولی، جب اورحان نے زور سے اس کی ناک دبائی جس سے اس کا سانس رکنے لگا۔ وہ جھٹپٹانے لگی۔ اورحان کو اسے پریشان کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ وہ اس سے دور جانا چاہتی تھی، لیکن اورحان نے اسے اتنی زور سے پکڑ رکھا تھا کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے۔ ڈرگس کی وجہ سے نور کا جسم بہت گرم ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن اورحان کو بھی بہت پسینہ آنے لگا۔ جب وہ اس کا چہرہ پکڑتا اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ جواب دو، تم اکیلی وہاں کیا کرنے گئی تھی؟ نور مسکراتی ہوئی اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈالتی بولی، اورحان تم بہت اچھے ہو، بہت، لیکن پھر غلط کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تم مجھے بہت پریشان بھی کرتے ہو۔ دیکھنا میں تم سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ ڈرگس کی وجہ سے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ اورحان کے لیے نور کی باہیں اس کی پوری دنیا تھی۔ نشے کی حالت میں اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ اسے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ اس نشے کی حالت میں بھی جانتی تھی کہ اورحان اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ ایک مجرم ہے جس سے محبت کرنا اس کے لیے کسی صورت ممکن نہیں۔ اورحان کا چہرہ مرجھا گیا۔ اس کے نشے میں ہونے کی وجہ سے وہ اس کے دل کا راز تو جان گیا تھا، لیکن وہ اپنی اس بھیانک سچائی سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا تھا۔ وہ ایک بہت بڑی ہتھیار بنانے والی کمپنی کا چیف کمانڈر آفیسر تھا اور اس انٹرپرائز میں بہت اونچا رتبہ رکھتا تھا۔ اورحان نے اسے اس بیک گراؤنڈ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ تو یہ امیجن بھی نہیں کر پا رہا تھا کہ اگر نور کے سامنے وہ پورا سچ بتا دیتا تو اس کا کیا ری ایکشن ہوتا۔ شاید وہ اس سے نفرت کرنے لگتی۔ وہ اس وقت ملٹی ملین ڈالرز کمپنی کا باس تھا۔ اس سب کو ایک طرف رکھتے اسے ایک بار پھر نور پر غصہ آنے لگا۔ جب اورحان نے اس کے ہونٹ پر کاٹ لیا، اسے اچھے سے سمجھا دینا چاہتا تھا کہ وہ بھی کہاں اور کس حال میں تھی۔ اگر وہ اسے کسی بھی تکلیف کا احساس نہیں ہونے دیتا تو اسے کیسے معلوم ہوتا کہ اس نے غلطی کی تھی، جس کا انجام بہت بھیانک تھا۔ کہ اب تم مجھے رلاؤ گے؟ اپنی بند ہوتی آنکھوں کو ہلکا سا کھولتی وہ بولی۔ اورحان کی ناک اس کی ناک سے ٹچ کرنے لگی۔ اس کا خوبصورت چہرہ اتنے قریب سے دیکھنے پر نور اسے پیچھے کرنے لگی۔ جب اورحان اسے سینے سے لگا گیا، وہ چپ چاپ اس کی باہوں میں سو گئی۔ اورحان اسے خود سے دور جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اتنا طاقتور ہونے کے باوجود بہت سی چیزیں اس کے بس سے باہر تھی، جس میں ایک اس کا یہ دل بھی تھا۔ صبح ہونے لگی، نور کا اٹھنے کا ٹائم ہو گیا۔ وہ جس کمرے میں تھی وہاں سورج کی روشنی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی اپنی آنکھیں کھولی، کمرے کے اندھیرے کو دیکھ کر وہ چونک گئی۔ اس کا سر چکرانے لگا، جسم الگ آگ کی لپیٹوں میں تھا۔ اسے محسوس ہوا کوئی آہستہ آہستہ اس کا سر دبا رہا ہے۔ جب اسے تھوڑا بہتر محسوس ہونے لگا، وہ چونک گئی۔ آخری ہاتھ آیا کہاں سے؟ اچانک اس نے آنکھ کھولی تو دیکھا اس کے بالکل سامنے اورحان تھا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے گال اور کان شرم سے لال ہو گئے۔ اسے دیکھ کر نور کو سب یاد آ گیا۔ کیا تم جاگ گئی؟ جب اورحان نے نرمی سے پوچھا، اس کی اتنی غربت پر نور گھبرا گئی۔ زندگی میں پہلی بار کوئی مرد اتنے قریب آیا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور جانے لگی، جب اورحان نے اسے کمر سے پکڑ کر خود سے قریب کر لیا۔ ایک بار پھر اس کا حسین چہرہ نور کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ کاش میں نیند سے جاگتی ہی نہیں اور مر جاتی، دل میں سوچتی وہ اورحان کو غصے سے دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس حالت میں اورحان کا سامنا کیسے کرے۔ اب بھاگنے کا کیا فائدہ؟ نور، تو تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے تھا
کہ صحیح وقت پر میں وہاں پہنچ گیا۔ تمہیں اکیلے وہاں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا تم نہیں جانتی تھی وہ جگہ بھیڑیوں سے بھری پڑی ہے؟ اور تم اکیلی معصوم بکری کا بچہ، اگر میں صحیح وقت پر نہیں آتا اور تمہیں اس حالت میں دیکھ نہ چکا ہوتا تو جانتی ہو وہ کیا کر دیتے؟ وہ تمہیں چھوڑنے والے نہیں تھے، نوچ کھاتے تمہیں۔ اور ہان غصے سے مٹھیاں بھینچتا بولا، مجھے سمجھ نہیں آئی، جب ان لڑکیوں نے مجھ سے مدد مانگی میں خود کو روک نہ سکی اور اکیلی چلی گئی۔ میری گن وہیں گر گئی جب اچانک کسی نے کوئی چیز میرے جسم میں چبوئی، جس سے مجھے چکر آنے لگے۔ نیچے سر جھکائے وہ اس کے سامنے اب رو رہی تھی۔ وہ جو بھی تھا لیکن اس کا مسیحا تھا، اس نے نور کی عزت بچائی تھی۔ نور خود پر اس کے احسان کا بوجھ صاف محسوس کر سکتی تھی۔ کون لڑکیاں نور؟ مجھے پوری بات بتاؤ۔ اور ہان حیران ہوتا بےتابی سے بولا، جب نور نے اسے شروع سے آخر تک حرف بہ حرف سب بتا دیا۔ ابھی میرے ساتھ وہاں چلو اور مجھے بتاؤ کہ اس گھٹیا کام میں کون کون ملوث تھا۔ اور ہان اس کا ہاتھ تھامتا آگے کی طرف بڑھتا بولا، لیکن اس وقت اب کون ہوگا، وہ تو بھاگ گئے ہوں گے۔ نور حیران ہوتی بولی تھی، لیکن اورحان نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جب نور اس کلب میں پہنچی تو ہر طرف اورحان کے کھڑے آدمی دیکھ کر وہ شوق رہ گئی۔ بتاؤ مجھے نور، اس میں سے کون کون تھے وہ لڑکے؟ اورحان کسی راجا کی طرح بیچ کلب میں کھڑا اس سے بول رہا تھا۔ نور نے آگے بڑھ کر ان کونے میں ڈرے سہمے ان لڑکوں کو دیکھ کر اورحان کی طرف دیکھا، جس سے وہ سمجھ گیا۔ اس کا اشارہ ملتے ہی اورحان کے آدمیوں نے بری طرح ان لڑکوں کو پکڑ کر کلب سے لے جانے لگے۔ اورحان، تم انہیں نہیں لے جا سکتے، یہ قانون کا کام ہے، انہیں سزا دینا۔ نور بھاگ کر آگے آتی بولی، نہیں نور، یہ اورحان کا کیس ہے، اس میں دنیا کو کوئی قانون بیچ میں نہیں آئے گا۔ تم بھی نہیں، اپنی ساخت گیر آواز میں کہتا وہ نور کو سہما گیا۔ اورحان نے نہ صرف ان لڑکیوں کو بازیاب کرواتے انہیں صحیح سلامت گھر پہنچایا، بلکہ ان لڑکیوں کی بنائی فحش ویڈیوز بھی ڈھونڈ کے ڈیلیٹ کروائی۔ ساتھ اس نے ان لڑکوں کو عبرتناک سزا بھی دی اور پھر اس کلب کو ہمیشہ کے لیے بند کروا دیا۔ جو کام اورحان نے کیا، نور مانتی تھی کہ یہ کام قانون کے بس سے بھی باہر تھا، کیونکہ قانون کے محافظوں میں بہت سے ایسے بھی تھے جو پیسوں کے دم پر اپنا ایمان بیچتے، یہ کام کبھی نہیں کرتے۔ وہ اندر ہی اندر کہیں اس کے لیے نرم گوشہ رکھنے سے خود کو روک نہیں سکی تھی۔ کچھ دنوں تک اورحان کو نہ دیکھنے پر وہ اس سے نہ چاہتے ہوئے بھی اکثر سوچنے لگی تھی۔ نور جانتی تھی وہ ایک بہت بڑا مجرم ہے اور ایسے کاموں کے لیے اسے روپوش ہونا پتا ہے۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھی انہیں سوچوں میں گم تھی جب اویس دروازہ نو کرتا اندر آیا۔ کن خیالوں میں گم ہو؟ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھتا دوستانہ انداز میں بولا۔ نور اور انسپکٹر اویس ساتھ کام کرنے کے ساتھ بہت اچھے دوست بھی تھے۔ کبھی کبھی نور کو محسوس ہوتا کہ اویس اس کے لیے جذبات رکھتا ہے، لیکن اس کا اظہار برملا اس نے کبھی کیا نہیں۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، تم بتاؤ، مسکرا کر کہتی وہ مشکل سے اورحان کے خیالوں کو جھٹکتی بولی۔ تو پھر چلو ہم کہیں باہر اچھا سا ڈنر کرتے ہیں۔ اویس کھڑا ہوتا خوش مزاجی سے بولا۔ نور انکار کرنا چاہتی تھی لیکن اس کے فورس کرنے پر وہ اٹھتی اس کے ساتھ چلتی۔ جب وہ اسی لیے ایک شاندار ہوٹل میں آتا کھانا آرڈر کر گیا۔ ہلکی پھلکی باتوں کے دوران کھانا بھی آ گیا۔ اچھے ماحول میں کھانا کھانے اور اویس کی کمپنی میں نور بہت فریش محسوس کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ ہونٹوں سے جدا ہو کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ جب موقع دیکھ کر اویس نے اس سے کہا، نور، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اور وہیں نور کا دل دھک سے رہ گیا۔ میں آپ کو پسند کرتا ہوں نور، اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اویس کی بات سن کر نور گھبرا گئی اور وہیں اس کی نظر کچھ دور کھڑے اورحان پر گئی، جو آنکھوں میں خون لیے انہیں نہ جانے کب سے دیکھ رہا تھا۔ بسل میں اپنے کسی کام سے یہاں آیا تھا، لیکن نور کو اویس کے ساتھ بیٹھا دیکھا تو اس کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ وہ خاموشی سے ان کے قریب آیا تھا۔ جب اویس کی بات اس کے کانوں تک پہنچتی اس کا خون کھولا گئی۔ وہ وہیں اسی وقت اویس کو اس کی اوقات یاد دلا سکتا تھا، لیکن اسے نور سے یہ امید نہیں تھی۔ جب ایک نظر قہر بری اس پر ڈالتا وہ تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ نور کا دل بری طرح دھڑکتا اور جسم ہلکا ہلکا لرز رہا تھا۔ اسے اس ٹھنڈے ماحول میں پسینے آنے لگے۔ نور، تم ٹھیک ہو؟ اس کی حالت دیکھتا اویس پریشان سے بولا۔
پتہ نہیں کیوں لیکن نور کو ارحان سے خوف محسوس ہو رہا تھا، اسے برا لگ رہا تھا۔ اویس، میں نے شادی کے بارے میں ابھی کچھ سوچا نہیں، اور تم میرے اچھے دوست ہو، مجھے معاف کر دینا۔ چہرے پر عجیب سے احساسات لیے وہ اسے بولتے ہاتھ مسلنے لگے۔ جب اویس مسکرا دیا، کوئی بات نہیں نور، سب کی اپنی اپنی خوشی اور مرضی ہوتی ہے، میں تمہیں فورس نہیں کروں گا، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ اس کے اتنے دوستانہ انداز پر نور خوشی سے کھل گئی اور اس کے ساتھ گھر آ گئی، لیکن ساری رات وہ ارحان کو سوچ سوچ کر پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ جب بہت مشکل سے اس کی آنکھ لگی، اگلے دن وہ گھر پر ہی تھی۔ مشال کے کالج جانے کے بعد وہ لیپ ٹاپ پر مصروف کوئی کام کر رہی تھی جب دروازے کی بیل ہوئی۔ دروازہ کھولتے جیسے ہی نور کی نظر سامنے کھڑے انسان پر پڑی، وہ تو دنگ رہ گئی۔ تبھی ارحان کسی وحشی جانور کی طرح تیزی سے اندر آتا دروازہ بند کر گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نور ہوش میں آتی چلائی۔ اچھا بدتمیزی، اور جو تم کر رہی ہو وہ کیا ہے؟ جب وہ کسی جنونی آدمی کی طرح اس کا منہ دبوچتا پھنکارا۔ نور تو اس کی حرکتیں دیکھ بونچ کے رہ گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ارحان زیدی کی عورت پر ہو کر کسی غیر مرد کے ساتھ محبت و عشق کی پینگیں لڑانے کی؟ یہی سب کرتی ہو؟ ایسی اپنی خوبصورتی کا فائدہ اٹھا کر مردوں کو دیوانہ بناتی ہو؟ بولو۔ ارحان غصے سے پاگل ہو رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے جا رہا ہے۔ نور کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، وہ اپنے اتنے حساس ہونے پر حیران رہ گئی۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والے؟ میں جو چاہے وہ کروں گی، میں تمہاری عورت نہیں ہوں، سمجھے؟ دور رہو مجھ سے۔ ارحان زیدی، تم ایک مجرم ہو اور میں کسی گناہ گار آدمی کی عورت کبھی نہیں بنوں گی، سمجھے؟ اس کا ہاتھ جھٹکتی نور بھی نفرت سے اسے دیکھتی چلائی تھی۔ اچھا تو پھر کیا تم اس اویس کی عورت بنو گی جو میرے قبضے میں ہے؟ وہ آدمی جو اپنی حفاظت تک نہیں کر سکتا، وہ انسان جو رشوت لے کر دوسروں کے کام کرتا ہے، اس آدمی کی عورت بنو گی؟ اب ارحان اس کی آنکھوں میں دیکھتا اس کا مذاق اڑاتا بول رہا تھا۔ جب نور کے ہونٹ کانپے۔ کیا مطلب ارحان؟ اویس کہاں ہے؟ کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ بولو۔ نور اس کی شرٹ پکڑے اسے جھنجھوڑتی ہوئی بولی۔ تبھی ارحان نے نور کو زور سے پکڑ لیا۔ وہ ہمیشہ طاقت سے بھرا رہتا تھا، اس کی پکڑ میں نور خود کو بے سہارا محسوس کرنے لگی۔ وہ کیوں اس آدمی کے سامنے کمزور پڑ جاتی تھی؟ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اب نور، نکاح کر کے یا تو میری بیوی بن جاؤ یا پھر اس اویس نامی انسان کو اس روح زمین سے بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں۔ سوچ لو۔ کہ ظالم بادشاہ کی طرح اپنا فیصلہ سناتا وہ اب اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ جب پھٹی آنکھوں سے اسے تک کر رہی تھی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے ارحان، نور بے چینی سے بولے۔ میں ایسا کر چکا ہوں میری جان، میں تمہیں کسی صورت جانے نہیں دے سکتا۔ میں اس آدمی کو مار دوں گا اور یقین کرو میرا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکے گا۔ شیطانی ہنسی ہنستا وہ نور کو کوئی بدروح لگا۔ نور زور زور سے بے خیالی میں اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ جب ارحان نے اسے موبائل پر ویڈیو کال میں دکھایا کہ اویس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے اور ایک آدمی اس کے سر پر گن تانے کھڑا ہے۔ میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ جب ایک پل میں فیصلہ لیتی وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی جو خوشی سے پاگل ہو گیا تھا۔ سچ؟ تم سچ کہہ رہی ہو؟ نور اپنی قسمت پر ایک بار پھر رو دی۔ ٹھیک ہے میری جان، اب رونا بند کرو، اٹھو، ہم ابھی نکاح کریں گے۔ وہ پیار سے اس کے بال سہلاتا اسے اپنے ساتھ لیے آگے بڑھتا بولا۔ جب نور کسی ریبوٹ کی طرح اس کے ساتھ چلتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے بعد وہ کب کیسے ہوٹل میں پہنچی، کیسے اس کا نکاح ہوا، اسے کچھ یاد نہ رہا۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ اویس کو بجانا ہے۔ خاموشی سے ہوئے اس نکاح کے بعد ارحان پیار سے اس کے پاس آتا، اسے پیچھے سے اپنی مضبوط باہوں میں لے گیا، جس پر نور اچھل کر دور ہوئی۔ مجھے ہاتھ مت لگانا ارحان زیدی، نکاح کرنا تھا نا، سو ہو گیا، اب اپنا وعدہ پورا کرو، چھوڑ دو اویس کو۔ نور سخت تیوریاں لیے ناگواری سے اسے دیکھتی بولی۔ ٹھیک ہے، فی الحال تو میں تم دونوں کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن نور یاد رکھنا تم ارحان زیدی کی محبت ہو، اس کا جنون ہی نہیں، اس کی بیوی بھی ہو، اور ایک چھوٹی بھی گستاخی کی معافی نہیں میری دنیا میں۔ پیار سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا، اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ نور نے سوچا بھی نہیں تھا جس چیز سے وہ ہمیشہ بھاگتی رہی تھی وہ یوں اس طرح اس پر مسلط کر دی جائے گی۔ وہ نور سے نور
اور حان زیدی بن جائے گی۔ جو بھی تھا وہ ایک بہت بڑا مجرم اب اس کا شوہر بن بیٹھا تھا، جسے پیچھا چھڑانا اب اس کے لیے ناممکن تھا۔ اور حان نے اپنے وعدے کے مطابق نکاح کے فوراً بعد اویس کو آزاد کر دیا تھا، لیکن نور کو ہمیشہ کے لیے اپنی مٹھی میں قید کر گیا تھا۔ نکاح کرنے کے بعد بھی اور حان اسے تنگ کرنے کے لیے ہر وقت اپنے ساتھ لگائے رکھتا، کہیں جانا ہو، کسی سے ملنا ہو، کوئی میٹنگ ہو، نور ایک محافظ کی طرح اس کے ساتھ جبرن رہتی۔ ان کے نکاح کا علم ابھی سب کو نہیں ہوا تھا، اور یہی بات پر نور شکر کیے ہوئے تھی۔ آخرکار وہ خوشی کا دن آ ہی گیا جب نور کو اور حان جیسی بلا سے کچھ پل کے لیے چھٹکارا مل گیا تھا۔ وہ بزنس میٹنگ کے لیے USA چلا گیا تھا۔ جب شکر کا سانس لیتی نور اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام دینے لگی۔ ڈیلی سی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں بالوں کو کھلا چھوڑے وہ اس وقت واش روم میں ہاتھ منہ دھو رہی تھی۔ رات کے قریب 12 کا وقت تھا جب وہ گھر آئی تھی۔ نور جیسے ہی واش روم سے باہر آئی تبھی ایک آواز کو سنتے وہ ڈر گئی۔ ویلکم بیک میری جان۔ سامنے صوفے پر ارحان کو بیٹھا دیکھ وہ ٹھٹھر گئی۔ یہ یہاں کیسے آیا؟ کیا یہ کوئی بھوت ہے؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ حیران سی بولی۔ ارحان کی شرٹ کے بٹن کھلے تھے، جس سے جھلکتا اس کا چوڑا سینہ نور کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ کسی راجا کی طرح وہاں بیٹھا تھا۔ اس کے گلے میں وہ سلور چین اسے بہت اٹریکٹیو بنا رہی تھی۔ وہ 1 ہفتے کے لیے گیا تھا، لیکن اس کی 2 دن کی واپسی پر نور کو وہ بہت تھکا ہوا دکھائی دیا۔ میرے پاس بس ایک ہی عورت ہے اور وہ ہو تم، اور اگر تم مجھے اپنے قریب آنے سے روکو گی تو میں کس کے پاس جاؤں گا؟ ارحان کی بات سن کر نور کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر جاتی ارحان اس کا مقصد سمجھتا جلدی سے اٹھا اور اسے باہوں میں جکڑ لیا۔ جتنا تم مجھ سے دور بھاگو گی نا اتنی مجھے تم میں دلچسپی پیدا ہوگی۔ ارحان اس کے ہونٹوں کے قریب جاتا بولا۔ نور کے گال شرم سے لال ہو گئے۔ بے شرم انسان، چھوڑو مجھے۔ وہ غصے سے کانپ رہی تھی۔ اپنے بزنس ٹرپ کے دوران ارحان کو نور کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ دن کے ہر ایک پل میں اسے بہت یاد کر رہا تھا۔ وہی اس کا بخار بھی تھی اور وہی اس کا علاج بھی۔ ارحان اسے لیے صوفے پر بیٹھ گیا اور اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اب وہ اس کے ہونٹوں کو آہستہ سے سہلاتا انہیں دیکھ رہا تھا، جسے نور کی سانسیں لمبی ہوتی چلے گی۔ اس سے پہلے نور اس کے ہاتھ کو جھٹکتی وہاں سے بھاگتی اور ارحان بے اختیار ہوتا اس کے ہونٹوں کو زور سے اپنے ہونٹوں کے بیچ دبا گیا۔ اس حرکت سے نور پتھر ہو گئی۔ ارحان کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اب زور زور سے اس ہونٹوں کو کس کرنے لگا۔ نور اس کے بے حد نزدیک تھی، اتنی کہ ارحان کا دھڑکتا دل بخوبی اس کے سینے سے لگے محسوس کر رہے تھے۔ دونوں کی گرم سانسیں اور جسم کی خوشبو ایک دوسرے سے الجھنے لگی۔ وہ یوں ہی اسے کس کرتا اس کے نازک جسم کو لیے صوفے پر لیٹ گیا۔ اس کے اس طرح چھونے سے نور کے پورے جسم میں بجلیاں دوڑنے لگی۔ ارحان اب اس کی گردن پر کس کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ نور کے پورے جسم کی ملائمیت کو محسوس کر رہے تھے۔ ارحان کی ان حرکتوں سے نور برف کی طرح پگھلنے لگی۔ اس کا خود پر سے کنٹرول کھوتا جا رہا تھا۔ وہ زور زور سے سانس لینے لگی۔ ارحان اس کی حالت دیکھتا خود بھی جذباتی ہو گیا۔ وہ اب اس کی شرٹ اتارنے لگا۔ تبھی نور ہوش میں آتی اس کے ہاتھوں کو روکے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے غصے سے ارحان سے کہا۔ مجھے بہت بھوک لگی، ارحان بے چارگی سے بولا۔ تمہیں بھوک لگی تو کھانا کھاؤ بے شرم آدمی، نور دانت پیستی بولی، جس پر ارحان ہلکا سا مسکرایا۔ اس نے نور کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر لگا لیا۔ نور کی انگلیوں سے ارحان نے دھیرے دھیرے اپنی شرٹ کے بٹنز بھی کھلوا دیے۔ نور کا چہرہ گلاب کی طرح لال ہو گیا۔ ارحان اسے بنا سانس لیے لگاتار کس کیے جا رہا تھا۔ مجھے جب بھوک لگتی ہے تو میں کھانا کھاتا ہوں، اور میں جسم کی بھوک تم ہو نور، میں تمہیں کھانا چاہتا ہوں، خمار بھرے لہجے میں کہتا وہ اب اس کی گردن سے نیچے اپنے لب لے جانے لگا۔ نہیں نہیں ارحان، نور اسے روکتے خود سے دور کرنے لگی۔ کیوں؟ کیا میں اپنی بیوی کے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتا؟ ارحان اب آنکھوں میں ہلکی سی ناراضی لیے بولا۔ نور کا گال زور سے پکڑتا اسے پھر کس کرنے لگا۔ مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ بہت پیار سے اسے دیکھنے لگا۔ نور کو سمجھ نہیں آیا کیا وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اسے بہت محبت سے چومنے لگا۔ ارحان کا پیار نور کی
نس نس میں کسی نشے کی طرح پھیل رہا تھا، اور اب زہر نے نور کو پوری طرح سے سن کر دیا تھا۔ کوئی بھی عورت اورحان کے پیار کی مدہوشی سے بچ نہیں پاتی۔ اس سے پہلے نور خود کو پوری طرح سے اورحان کے سپرد کر دیتی، تبھی دروازہ بجا۔ نور کی خمار بھری آنکھیں فوراً سے کھلیں۔ اس نے غصے سے اورحان کو دیکھا۔ آپی، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ وہ مشال تھی۔ اس نے نور کے کمرے کا ہینڈل گھمایا، لیکن دروازہ اندر سے لاک ہونے کی وجہ سے مشال دروازہ نہیں کھول پائی۔ آپی، آپ بول کیوں نہیں رہی؟ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ دروازہ کھولیں۔ نور کے کمرے میں اب بھی پیار کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ باہر کی دنیا سے دور وہ دونوں اپنے ہی پیار کی دنیا میں کھوئے ہوئے تھے۔ جب مشی کی آواز سن کر نور گھبرانے لگی، اس نے اپنے اوپر لیٹے اس آدمی کو زور سے دھکا دیا، جس کا اورحان نے کوئی بھی ری ایکشن نہیں دیا، اور باہر کھڑی اس لڑکی کی آواز کو بھی نظر انداز کر دیا۔ اورحان زیدی، اب تو اپنی یہ بے شرم حرکتیں بند کرو، نور نے کاٹ دار لہجے میں کہا۔ اورحان ہنسنے لگا۔ میں کیا کروں؟ میں خود کو روک ہی نہیں پا رہا ہوں۔ وہ خود کو اس کی باہوں کی قید سے چھڑانے لگی، جب اورحان نے ایک بار پھر اس کے ہونٹوں پر زور سے کس کیا اور لمبی لمبی سانسیں لیتا بولا، اسے یہاں سے بھگاؤ۔ آپی، آپی، مشا اب زیادہ بے چین ہوتی جا رہی تھی۔ اورحان اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں غصہ لیے نور کو دیکھنے لگا، جس سے پریشان ہوتی نور بولی، مشی میں ٹھیک ہوں، کچھ کام کر رہی اس لیے دروازہ نہیں کھول سکتی، تم جاؤ۔ نور یہ کہتی ایک دم چپ ہو گئی۔ اسے اپنے لفظ یاد آئے جس سے وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اس کے لیے یہ لمحہ بہت ہی شرمناک تھا۔ آپ کی آواز اتنی عجیب کیوں آ رہی ہے؟ کیا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں؟ مشی نے پریشان ہوتے نور سے پوچھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، وہ بے بسی سے بولی۔ اس وقت وہ دو لوگوں کے بیچ بہت بری پھنسی تھی۔ اندر روحان تھا تو باہر مشی۔ وہ نور کی یہ حالت دیکھتا ہنسنے لگا۔ اس کی پتلی پتلی انگلیاں نور کے ہونٹوں پر سرسر آ رہی تھی، جس سے نور کا راہنے لگی۔ اسے جواب دے دو بیبی کہ تم میرے ساتھ ہو، وہ آنکھ دباتا بولا، اور پھر اس کی گردن پر آئے چوٹ کے نشان کو کس کرنے لگا، جو اس کا ہی دیا ہوا تحفہ تھا۔ مشی شاید جا چکی تھی، تبھی اورحان سے جان چھڑانے کے لیے نور نے اس کے ہونٹ پر کاٹ دیا، جس سے اس کے نچلے ہونٹ سے خون نکلنے لگا۔ اورحان بالکل حیران رہ گیا۔ اسے بہت درد ہو رہا تھا، لیکن اس درد کی وجہ سے وہ پھر بھی نور سے دور نہیں ہوا۔ اس نے نور کو پہلے سے کہیں زیادہ زور سے کس کرنا شروع کر دیا۔ نور ایک دم سے نڈھال ہو گئی جب اورحان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جہاں اس کے اپنے خون سے اب نور کے ہونٹ بھی رنگ چکے تھے۔ تم یہ سب کر کے سمجھتے ہو مجھے حاصل کر لو گے، لیکن اورحان یاد رکھنا تم میرا دل کبھی نہیں جیت سکتے۔ جب نور کی آنکھ سے آنسو گرا۔ اچھا تو پھر بتاؤ، تمہارا دل جیتنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ جب وہ گہری نظروں سے اس کے ہونٹوں سے خون صاف کرتا بولا۔ اچھا، اتنی ہمت ہے تم میں؟ کیا تم خود کو قانون کے حوالے کر سکتے ہو اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے؟ نور کے الفاظ اورحان کے اندر باہر آگ میں لپٹے گولے برسانے لگے۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے اوپر سے اٹھا۔ نور کو لگا وہ اس کی بات سن کر جا رہا ہے، وہ خود کو کبھی قانون کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ نور دکھ سے مسکراتی روتی۔ تبھی اس کے الفاظ سنتی نور اپنی جگہ منجمد رہ گئی۔ اگر تم یہی چاہتی ہو تو ایسا ہی صحیح، میں اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے خود کی زندگی بھی داؤ پر لگا سکتا ہوں، لیکن یاد رکھنا اس کے بعد جو نتائج ہوں گے وہ تم سہ نہیں پاؤ گی۔ میرے جھک جانے پر سارے کمزور مجرم مزید طاقتور ہو جائیں گے۔ گناہوں کی دنیا میں جو اب تک میرے ڈر کی وجہ سے نہیں ہوتا آ رہا تھا نا، انہیں وہ سب کرنے کی بھی آزادی مل جائے گی۔ اورحان یہ کہتا ہے جیسے وہاں آیا تھا ویسے چلا گیا، اور نور کے لیے سوچوں کا ایک جہاں آباد کر گیا۔ آج کی صبح نور کے لیے کوئی خاص خوش بختی لے کر نہیں آئی تھی۔ جب سے اٹھی تھی تب سے سب کچھ الٹا ہی ہو رہا تھا۔ پہلے کپڑے جل گئے، پھر کچن کی چیزیں اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ٹوٹنے لگی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے آج کا دن ہی منحوس ہے؟ شاید کل رات کے واقعے کا گہرا اثر ہے میرے ذہن پر۔ دل میں خود کو دلاسا دیتی وہ ڈیوٹی کے لیے نکل پڑی، اور جب وہ پولیس اسٹیشن پہنچی، وہاں میڈیا اور پولیس کی بھاری نفری کو تعینات دیکھ وہ پریشان ہو گئی۔ آخر یہاں کیا ہوا ہے؟ وہ تیز قدموں سے چل کر جیسی اندر آئی، اورحان کو حوالات میں بند دیکھ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔
اور جیسے کہہ رہا ہو دیکھا میں نے اپنی محبت ثابت کر دی، جو تم چاہتی تھی نا وہ کر دکھایا۔ تبھی اس سے بھی بڑے گریڈ کے کئی افسر اس کے پاس آتے بولے، مسٹر اورحان زیدی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، خود کو قانون کے حوالے کرنے چلے آئے، جبکہ ان کے خلاف کوئی ثبوت ہمارے پاس ہے ہی نہیں، بس ان کا ایک ہی بیان ہے کہ وہ مجرم ہے، قانون کے انہیں سخت سزا دی جائے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہم کیا کریں۔ نور ان سب کی باتیں سن کر شرمندگی سے سر جھکا کے، انہیں میرے حوالے کر دے سر، ایک دن میں سارے راز اگلوا لوں گا۔ جب اویس وہاں آتا نفرت امیز لہجے میں نور کو دیکھتا بولا، کیونکہ وہ نور اور اورحان کے بیچ کے سارے معاملات سے واقف تھا، اور یہ بھی کہ اورحان نے ہی اسے کڈنیپ کروایا تھا۔ نور زرد پڑتی رنگت لی اسے دیکھنے لگی۔ جب اجازت ملنے پر اویس اورحان کے لیے ٹارچر روم میں آ گیا۔ اویس یہ تم کیا کر رہے ہو؟ نور گھبرا کر اس کے پیچھے بھاگ کر آتی بولی۔ اورحان کو بنا شرٹ کے اوپر ہاتھ باندھے کھڑا کیا ہوا تھا۔ وہ اس بات کا مطلب اچھے سے سمجھتی تھی۔ اس کا دل دہل گیا، لیکن اورحان اس کی حالت سے لطف لیتا بس مسکرائے جا رہا تھا۔ میں اپنا کام کر رہا ہوں میڈم، بہتر ہوگا آپ یہاں سے جائیں اور مجھے میرا کام کرنے دیں۔ آنکھوں میں سختی لیے وہ نور کو وہاں سے جانے کا اشارہ کرتا بولا۔ نور خوف زدہ نظر اورحان کے مسکراتے چہرے پر ڈالتی کامتی ٹانگوں سے باہر آ گئی، لیکن اس پل اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو تھے جو اورحان کے لیے تھے۔ اس پل اس پر آشکار ہوا تھا کہ وہ اسے نفرت کی آڑ میں محبت کرنے لگی ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، وہ اس کے لیے چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی ویسے ایک موٹا سا ڈنڈا ہاتھوں میں لیے زوردار ضربیں اورحان کے جسم پر داغنے لگا، اور وہیں نور کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ بدہار سے زمین پر بیٹھی رو تھی۔ کتنی ہی دیر اورحان اس کے انتقام کی آگ میں جھلستا رہا۔ جب اویس تھک گیا تب وہ اسے ویسی حالت میں چھوڑتا وہاں سے چلا گیا۔ نور بھاگ کر روم کے اندر آئی تو اورحان کو زخمی حالت میں نڈال دیکھ اس کے سینے سے لگی تڑپ کر رو دی۔ اورحان معاف کر دے مجھے، خدا کے لیے، لیکن میں مزید تمہیں اس حالت میں نہیں دے سکتی۔ مجھے احساس ہو گیا کہ میں غلط تھی، لیکن میں آج اعتراف کرتی ہوں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ اپنا بیان واپس لے لیں، کہہ دے جو کچھ بھی آپ نے کہا وہ جھوٹ تھا۔ مجھے آپ کی محبت پر یقین آ گیا اورحان۔ وہ اب اس کے ہاتھ کھولتی اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو والہانہ انداز میں چوم رہی تھی، جس پر اورحان اب بھی مسکرا دیا اور اسے سینے میں بھر گیا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اس کی محبت اس کے بعد جو آ گئی تھی، اب وہ خود کو پہلے سے کئی زیادہ طاقتور اور مضبوط محسوس کر رہا تھا۔ پیارے ریڈرز، ایسے انٹرسٹنگ ناول چینل پر ڈیلی سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے انٹرسٹنگ اور پیارے سے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔